بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت سوم، اور اب آپ اچھے سے اس سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنے پہلے سبق ہم کا آغاز کر رکھا ہے، اور آج ہم اس کا 5واں حصہ پڑھیں گے۔ 5ویں حصے میں آج ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں اس میں شامل ہے کہ آپ گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کر سکیں اور مجوزہ ذمہ داری کو بہتر انداز میں ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ اپنی جماعت کے معیار کے مطابق املا لکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی گروہ میں ہوں، آپ کو کوئی ہدایات دی جائیں، کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو آپ اس کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں، اور اپنی جماعت کے یعنی جماعت سوم کے معیار کے مطابق جو الفاظ ہیں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھے یا جو نئے ہیں ان کی املا لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ پیارے بچوں، آپ کو سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ تصویر نظر آ رہی ہے نا؟ آپ نے اس تصویر کو دیکھ کے اس میں موجود چیزوں کے ان کی پہچان کرنی ہے، اور ہر نام سے ایک ایک جملہ بنانا ہے، کیونکہ کل ہم نے جملہ سازی سیکھی تھی۔ جیسے یہاں پہ ہے قلم، یہ نیچے کیا ہے؟ فٹ، پیمانہ جس سے آپ لکیریں لگاتے ہیں، چائے یا کافی یا قہوہ، اس کے بعد گھاس، اس کے بعد یہاں پہ بہت سے قلم۔ تو آپ نے اس تصویر میں جو چیزیں ہیں کچھ تو میں نے آپ کو بتا دی، پہچان والا کام میں نے آپ کے لیے کر دیا۔ آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور ہر تصویر سے ایک ایک جملہ یا ایک سے زیادہ جملے جتنے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، ہر بچہ لیکن ایک جملہ بنائے گا، وہ بنانے اور اپنی معلمہ کو بتانے۔ شاباش، ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو کیجیے۔ جی، تو آپ کے لیے یہ سرگرمی مکمل ہو گئی ہوگی، آپ نے ان تصویروں کی پہچان کر کے ان کے جملے بنا لیے ہوں گے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ آج چونکہ ہمارا سارا کام ایسا ہے جو ہم نے جس کا عملی مظاہرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ کام ہم نے گروہی سرگرمیوں میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے پہلے آپ اب کیا کریں گے کہ جماعت کو مختلف گروہوں میں تقسیم کریں۔ اب آپ کی جو معلمہ ہے وہ اس میں میرا کچھ ساتھ دیں گی کہ آپ کی جماعت کی جتنی تعداد ہے اس کے وہ کچھ گروپس بنائیں گی، گروہ بنائیں گی۔ اب ہر گروہ کا طالب علم انفرادی طور پہ یعنی ایک ایک بچہ، انہوں نے فرض کریں آپ کی معلمہ آپ کو 5 کے گروہ میں تقسیم کرتی ہیں، تو ہر 5 کے گروہ میں سے ایک ایک بچہ جو ہے وہ حمد کا ایک ایک شعر ترنم اور روانی سے پڑھ کے باقی گروہ کو سنائے گا۔ جیسے ایک گروہ کے 4 طالب علم ہیں، یہ 5 ہیں، تو پہلا شعر ایک بچہ، دوسرا، تیسرا بچہ تیسرا شعر، چوتھا بچہ چوتھا، اور 5واں بچہ 5واں شعر پڑھے گا۔ اسی طرح دوسرے گروپ کے جو دوسرا گروہ ہے اس کے جو 4 یا 5 بچے ہیں وہ پھر چھٹا شعر، 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں۔ معلمہ جو آپ کی ہیں وہ گروپ کے حساب سے، آپ کے ہر گروہ کے حساب سے آپ کو جو اشعار ہیں وہ تفویض کر دیں گی، وہ بتا دیں گی، اور ہر بچے نے ایک ایک شعر کو ترنم اور روانی سے پڑھنا ہے۔ اس سرگرمی میں چونکہ گروہ کی صورت میں آپ کر رہے ہیں تو ہر بچے نے حصہ لینا ہے۔ اب جب ایک بچہ ایک ایک شعر ترنم اور روانی سے پڑھے گا تو باقی طلبہ جو ہیں یعنی گروہ کے جو باقی افراد ہوں گے وہ اس حمد میں موجود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشیاء ان کے نام ساتھ ساتھ بتائیں گے۔ جیسے فرض کریں آپ میں سے ایک بچہ احسن ہے، احسن پہلا شعر پڑھ رہا ہے، تو پہلے شعر میں اللہ کی بنائی ہوئی جن اشیاء کا ذکر ہو رہا ہے، گروہ کے باقی بچے ان کو ساتھ ساتھ ان کی پہچان کریں گے، ان پہ غور کریں گے اور ان کے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سرگرمی آپ نے ابھی کرنی ہے، اور ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ جی، تو آپ چونکہ پہلے سے ہم کو بار بار پڑھ چکے ہیں، اس کی بلند خوانی کر چکے ہیں، تو اس لیے یہ سرگرمی آپ نے مجھے یقین ہے بہت جلدی کر لی ہوگی۔ ایک اور سرگرمی جو ہے آپ کے لیے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی معلمہ بھی آپ کو 4 گروہوں میں تقسیم کریں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کی جماعت میں جو سارے طلبہ ہیں آپ کی تعداد 20 ہو، 22 ہو، 24 ہو، جس طرح بھی ہے، آپ کو 4 گروہوں میں آپ کی معلمہ تقسیم کرتی ہیں۔ اب ہر گروہ نے اسکول کے کسی ایک حصے میں جانا ہے۔ آپ کی معلمہ آپ کو بتا دیں گی، کچھ بچے ایسے ہیں جو کینٹین والی سائٹ پہ چلے جائیں گے، کچھ بچے ایسے ہیں جو کھیل کے میدان کی طرف جائیں گے، کچھ بچے ایسے ہیں جو اسکول کے دائیں سائٹ جو دائیں جانب ہے اس طرف چلے جائیں گے، کچھ بائیں جانب چلے جائیں گے، کچھ گیٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ 4 گروہ بنیں گے، ہر گروہ کو آپ کی معلمہ ایک ایک حصہ مخصوص کر دیں گی، آپ کو بتا دیں گی کہ آپ نے کس سائٹ پہ جانا ہے۔ طلبہ وہاں جائیں اور وہاں موجود اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ان کو تلاش کریں اور ان کی فہرست بنائیں۔
آپ نے اپنی رف کاپیز اور اپنے قلم اپنے ساتھ لے کے جانے, ٹھیک ہے. اب جو گروہ جس طرف جائے گا اس کو جو علاقہ جو جگہ بتائی ہے اس کی معلمہ نے, آپ وہاں پہ قطار بنا کے وہاں جائیں, وہاں پہ موجود چیزوں کو غور کریں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں, اور ان کو اپنی کاپی پر ان کی فہرست بنا کے لائیں. اب جب جماعت میں آئے تو ہر بچے نے آ کے بتانا ہے کہ اس نے وہاں پہ کیا دیکھا. اس سے کیا فرق پڑے گا, جیسے آپ کو کیا پتا چلے گا کہ ہو سکتا ہے جو چیز کسی ایک بچے کی نظر سے رہ گئی ہو, کسی اور نے اس کو دیکھا ہو, کسی اور کو اس کا پتا چلا ہو. تو اس طرح آپ ایک وقت میں ایک جگہ کا جس وقت جا کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو وہاں بہت سی چیزیں نظر آئیں گی, اور اس طرح آپ سب کی جو معلومات ہیں ان سب سے مل کے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا, ٹھیک ہے. اس سرگرمی میں ہر بچے نے حصہ لینا ہے. اگر آپ کے گروپ میں 4 بچے ہیں تو آپ چاروں اپنی اپنی کاپیوں پر اپنی چیزیں لکھیں گے, اور اگر 10 بچے ہیں تو 10 کے 10 بچے, اور یہ ضروری نہیں کہ جو چیز ایک نے لکھی وہ دوسرا نہیں لکھ سکتا. ہر کسی نے اپنی سوچ, اپنے ذہن, اپنی عقل اور اپنی بصیرت کے مطابق نام لکھنے اور اس سرگرمی کو کرنا ہے. شاباش. اس سرگرمی کو کرنے کے لیے ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور جماعت سے جائیے. جی, تو آپ سب واپس آ گئے. آپ لوگوں نے یقیناً فہرستیں بنا لی ہوں گی کہ جہاں پہ آپ نے اسکول کے ہر حصے میں موجود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو تلاش کیا ہوگا. اب آپ کی اگلی سرگرمی, یہ بھی گروہی سرگرمی ہے, کیونکہ آج آپ کا جو مقصد تدریس ہے یا جو چیز آپ آج سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ گروہی سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کر سکیں, اور آپ کو جو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 طلبہ کا گروہ بنانا ہے. ہر گروہ میں ایک لیڈر ہوگا, ایک رہنما ہوگا, ٹھیک ہے. 4 اس کے ساتھ کام کریں گے اور ایک اس میں لیڈر ہوگا. جماعت کی تعداد کے مطابق حمد کے 2 یا 3 اشعار. اب یہ آپ کی معلمہ اس میں میری اسی طرح سے مدد کریں گی کہ اگر آپ کی جماعت کی تعداد کم ہے تو آپ کو 3 اشعار 4 اشعار وہ تفویض کر دیں گے. اگر زیادہ ہے تو 2 اشعار بھی ہو سکتے ہیں. 2 یا 3 اشعار ہر گروہ کو دیں. لیڈر جو ہے, جو آپ کا رہنما ہے, وہ ان اشعار میں موجود الفاظ کی املا لکھوائے گا. آپ کا جو گروہ کا ہے, آپ کے گروپ کا جو لیڈر ہے, جو گروہ کا لیڈر ہے, وہ جو اشعار آپ کی معلمہ آپ کو بتائیں گی جو حمد میں ہیں اس کے نئے الفاظ آپ کو بولیں گے, اور آپ نے جلدی سے اپنی اردو کی کاپیوں میں ان الفاظ کی املا کرنی ہے. جب آپ املا کر لیں گے, املا لکھ لیں گے, تو آپ کی معلمہ تمام گروہوں کے جو رہنما ہوں گے ان سب کو ملا کے ایک جگہ بٹھائیں گی اور ان سے بھی یہی والی سرگرمی کروائیں گی. لیکن فرق کیا پڑے گا, آپ کو آپ کی معلمہ اگر 2 یا 3 اشعار دیتی ہیں تو آپ نے ان کی املا کرنی ہے, لیکن جو آپ کے رہنما ہیں ان کو آپ کی معلمہ پوری حمد سے املا کروائیں گی. تو شاباش, اس ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور جلدی سے اس سرگرمی کو بھی کیجیے. جی, تو آپ سب نے املا کر لی. آپ کے جو سارے لیڈرز ہیں انہوں نے بھی کر لی ہوگی. شاباش, بہت خوب. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے گھر کے کام کی طرف. جماعت میں تو آج آپ نے ساری گروہی سرگرمیاں سر انجام دی, کیونکہ آج ہمارا مقصد تدریس ہے آپ کو یہی چیز سکھانا ہے کہ آپ کو جس وقت انفرادی حیثیت میں کوئی کام دیا جائے تو اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے, آپ اس کو کس طرح سے سر انجام دیتا ہے. لیکن ایک ذمہ داری اگر آپ کو کسی گروہ میں دی جائے تو اس کو انجام دینے میں آپ کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں. گھر کا کام آپ کا اس طرح سے ہے کہ ہم حیوانوں سے کون کون سے کام لیتے ہیں. چونکہ آپ نے حمد میں پڑھا انسان اور حیوان, تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم حیوانوں سے کون کون سے کام لیتے ہیں. آپ نے ان کی فہرست بنانی ہے اور ان کے سامنے تصویر بھی لگانی ہے. جیسے ہم جانوروں کو مال برداری کے لیے, سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو آپ نے نام لکھنا ہے کہ آپ سامان اٹھانے کے لیے مال برداری کا کام کرتے ہیں, آگے اس کی تصویر لگانی ہے. سواری کا کام لیتے ہیں, آگے اس کی تصویر لگانی ہے. تو اس طرح کے آپ نے حیوانوں سے جو کام لیتے ہیں, جانوروں سے جو کام لیتے ہیں, ان کی تصاویر لگانی ہے اور ان کی فہرست بنانی ہے. ایک تو یہ ہوا آپ کا گھر کا کام. دوسرا آپ کی ورک شیٹ ہے, اور ورک شیٹ میں آپ کے لیے پہلا سوال ہے کہ آپ نے والدین کی مدد سے کسی اخبار یا رسالے سے کوئی حمد تلاش کرنی ہے اور اس کے نئے الفاظ کی املا کرنی ہے. اب آپ نے آج یہاں پہ حمد نہیں لکھنی, کیونکہ ہم اپنے کل کے سبق میں ایک حمد لکھ چکے ہیں. آپ نے جو بھی حمد تلاش کرنی ہے اپنے والدین کی مدد سے, والدین آپ کو اس حمد میں سے کچھ الفاظ بولیں گے اور آپ نے یہاں پہ ان کی املا لکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے, یہ بھی ایک گروہی سرگرمی ہے.
جو اب آپ جماعت سے نکل کر کریں گے، گروہ کی صورت میں کریں گے، لیکن اپنے ہم جماعت بچوں کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ کیا کریں گے کہ اپنی گلی یا محلے کے بچے، ان کے ساتھ مل کر اپنے محلے کے مستحق بچوں سے ملیں، ایسے بچے جن کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، انہیں اپنی پچھلی جماعت کی کتابیں، اپنی ضرورت سے زیادہ کا کوئی لباس جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہے، وہ نیا ہے، لیکن اب آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، وہ آپ سے زیادہ ہے، یا تو وہ آپ کو سائز میں چھوٹا ہو جاتا ہے، یا آپ کے پاس بہت سے لباس ہیں، تو کوئی ایک اچھا لباس جو پہننے کے قابل ہو، وہ کوئی گرم ٹوپی یا سویٹر دیں۔ یہ سب آپ نے اتنی خوبصورتی سے پیش کرنا ہے، اس کو اچھے سے انداز میں پیک کر کے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ لینے والا جو ہے اس کو ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو، اس کو اپنی حد تک نہ محسوس ہو، اس کو عجیب نہ لگے، بلکہ وہ خود کو آپ کا دوست محسوس کرے۔ آپ نے اپنے محلے کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ایک گروہ کی صورت میں جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سرگرمی کو کرنا ہے۔ اب ہر بچہ اس کام کو کرنے کے بعد یہاں پہ تفصیل لکھے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب یہ سرگرمی کر لی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گلی یا محلے میں آپ کے 3 دوست آپ کے علاوہ رہتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ مل کے کرنا ہے، اور پھر آپ نے جو سرگرمی سر انجام دی، آپ کہاں گئے، کس بچے سے ملے، آپ نے اس کی کس طرح سے مدد کی، وہ آپ نے ساری تفصیل اس جگہ پہ لکھنی ہے۔ یہ ورک شیٹ آپ نے آج لازمی کرنی ہے اور کل اپنی معلمہ کو جماعت میں لا کے دینی ہے۔ یہ تھا آپ کا آج کا کام۔ اساتذہ کرام آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح سے لیسن پلانز، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ رکھ دی گئی ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور آپ ان سے جب چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔